اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری دو صورتیں یہ گویا کہ قرآن مجید کے اختتام پر دو پہرے دار ہیں۔ یہ دو صورتیں ہیں کہ جو اصل میں مدنی صورتیں ہیں، نازل ہوئی ہیں مدینہ منورہ میں، اور ان کا زمان نزول کے اعتبار سے شان نزول بھی ہے کہ ان کا حضور پر ایک مرتبہ جادو کیا گیا تھا، تو اس جادو کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے یہ آیات پھر اتری ہیں، اور حضور نے پھر جب ان کی بات بار بار تلاوت کی ہے تو وہ جادو کے اثرات، ایک یہودی نے کیا تھا جادو آپ پر، جس سے آپ کچھ چیزیں بھول جاتے تھے اور کافی آپ کو دیہت کو تکلیف رہی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ہمارے جدید کچھ ریشنلسٹ ہیں اور جو خاص طور پر منکرین حدیث ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں تو توہین رسول کی کہ جادو کا اثر ہو سکتا ہے۔ رسول بھی اس اعتبار سے بشر ہوتے تھے، تلوار کا اگر کاری زخم پڑا ہے تو خون نکلا ہے، اور خون نکل گیا ہے تو زوفتاری ہوا ہے، زوفتاری ہوا تو بے ہوشی بھی ہوئی ہے۔ یعنی یہ جسم جو ہے ان کا، اس کے اعتبار سے جو بھی بخار آپ کو چڑھا ہے، بخار میں تکلیف ہوئی ہے، عالم نزع میں نہایت شدید تکلیف ہوئی ہے، تو اس حوالے سے یہ نہ سمجھیے کہ وہ بشریت کے جو لوازم ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایک مقام ملا ہے، ایک عصمت ملی ہے، ایک بزرگی ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ تو جادو کا وہ واقعہ بالکل صحیح ہے جو ہوا ہے، لیکن اس کے لیے اب یہ دو صورتیں ہیں، اور یہاں خاص طور پر نوٹ کر لیجئے کہ یہ معوذتین، یہ ایک صورت بھی ہو سکتی تھی، لیکن قرآن حکیم میں جو عام مزاج ہے کہ صورتیں جوڑوں جوڑوں کی شکل میں ہیں، تو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اور اس کی تقسیم کیا ہے؟ ایک وہ چیزیں ہیں جو انسان پر باہر سے حملہ آور ہوتی ہیں، اور ایک چیز وہ ہے جو انسان کے اپنے اندر سے حملہ آور ہوتی ہے۔ ان دونوں کو دو علیحدہ چیزوں میں رکھ کر اور سکھایا گیا ہمیں کہ تم ہمیشہ اللہ کی پناہ طلب کرتے رہا کرو ان چیزوں کے اثرات سے، ان چیزوں کے اثرات بد سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، کہو کہ میں پناہ میں آ گیا صبح کے رب کی۔ فلق، فلق ویسے تو یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں، فالق الاصباح، رات کی تاریکی کا پردہ پھٹتا ہے اور سپیدہ سحر نمودار ہوتا ہے، یا گٹھلی فالق الحب والنوائب، تو وہ جو گٹھلی ہوتی ہے وہ بھی پھٹتی ہے تو اس میں سے دو پتیاں نکلتی ہیں تو درخت بنتا ہے۔ اس اعتبار سے فلق سے مراد یہاں صرف صبح نہیں ہے، بلکہ جو اگلی صورت میں آ رہا ما خلق، جو بھی کچھ اس کائنات میں اس نے پیدا کیا ہے در حقیقت وہ عدم کا پردہ چاک کر کے اس کو وجود بخشا ہے۔ عدم سے، عدم محض سے، کریشن ایکس نہیلو، بغیر کسی شے کے کسی شے کو بنانا۔ تو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، میں پناہ میں آتا ہوں اس کی تمام مخلوقات کی پناہ سے۔ اب آپ غور کیجئے، مخلوق ظاہر بات ہے خالق کی طرح کامل تو نہیں ہو سکتی، مخلوق کے اندر کوئی نہ کوئی پہلو جو ہے وہ کمی کا، تقصیر کا، نقص کا رہ جائے گا۔ تو گویا کہ ہر مخلوق میں شر کا پوٹینشل ایلیمنٹ موجود ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو سہارا دے دے، کسی کو اپنی طرف سے عصمت عطا کر دے، اپنی طرف سے خصوصی پروٹیکشن عطا کر دے، پوٹینشلی خلق جو ہے وہ گویا کہ مستلزم ہے، اس کے ساتھ شر کے اندر کا پہلو موجود ہوگا۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یعنی وہ شر جو ہے خود اپنی جگہ پر کوئی علیحدہ مستقل وجود رکھنے والی شے نہیں ہے، بلکہ وہ شر جو ہے خلق کے اندر جو کمی کا پہلو ہے۔ جیسے ہم نے انسانوں کے بارے میں پڑھا، خلق الانسان من عجل، انسان کی سرشت میں جلد بازی ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ وہ جو اس کا ہے، جو اس کا فطرت والا پہلو ہے، جو روحانی پہلو ہے، وہ تو ہے انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لیکن جو یہ حیوانی پہلو ہے اس کا جو مادی وجود ہے، اس میں تو ذوق بھی ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، تو یہ تمام چیزیں جو ذہن میں رکھیے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، جو بھی مخلوقات ہیں ان میں سے جو بھی شر کا پہلو ہے، میں اس سے اے پروردگار تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، خاص طور پر یہ رات کو ڈھانپ لینے والی جو ہے رات، اندھیرا، یہ ظاہر بات ہے اسی پھر رات کے پردے میں چوری بھی ہے، ڈاکہ بھی ہے، اسی میں پھر غول بیابانی جو ہیں، شیاطین جن ہیں، ان کا بھی جو حرکتیں ہوتی ہیں، پھر یہ ساری چیزیں جو ہے اسی کے سلسلے۔ من شر غاسق اذا وقب، سانپ بچھو وغیرہ بھی اسی وقت نکلتے ہیں۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور جو عورتیں گانٹھیں باندھ کر پھونکے مارتی ہیں،
یہ جو بھی ٹونے ٹوٹکے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، گویا کہ یہ بھی اس کے اندر بھی کوئی حقیقت ہے۔ یہ سفلی عملیات بھی ہیں، ان کے بھی اثرات ہیں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جادو جو ہے حق ہے، برحق ہے، اگرچہ کفر ہے۔ شراب کی تاثیر ہے لیکن حرام ہے۔ کچھ نہ کچھ حقیقت ان لکیروں میں بھی ہے، لیکن ہمیں روک دیا گیا کہ ان کے چکر میں مت پڑو۔ یہ جو منجمی ہے، نجوم کی حرکت، اس میں بھی کچھ نہ کچھ حقیقت ہے لیکن روک دیا گیا۔ تو کسی چیز کا ہونا بالفعل یہ اور شے ہے، لیکن اس کا جائز ہونا یہ اور شے ہے۔ تو بالفعل یہ عملیات ہیں جیسے اچھے اعمال ہیں، اور ان کو جو ہے کوئی اچھے اوراد ہیں، اچھے وظائف ہیں، تو ان کے کچھ اثرات جو ہیں اچھے ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس قسم کی چیزوں میں جادو کے جو کلمات ہوتے ہیں ان کی بھی تاثیر ہے۔ اور وہ جو عورتیں جو ہے وہ جادو کرتے ہوئے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ تعویذ گنڈا وغیرہ جو ہوتا ہے، پھر وہ اس میں پھونکے مارتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے میں ان کے شر سے بھی پناہ چاہتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، جبکہ وہ حسد اپنا استعمال کرے۔ اگر حسد ہے دل کے اندر ہے تو بات اور ہے، حسد کو بروئے کار لائے وہ، اور وہ انسان کے درپے ہو جائے اس حسد کی وجہ سے اس سے کوئی نقصان پہنچانے کو۔ اور اسی کتاب ہے عین، العین حق، کہ اگر انسان اس حاسدانہ نگاہ سے کسی کو دیکھتا ہے اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں، اور اس دیکھنے کے بھی کچھ برے اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ان سے پناہ کرنے کے لیے آپ لمبے چوڑے کوئی اور شکلوں میں نہ پڑیں۔ یہی معوذتین اللہ نے جو محمد رسول اللہ کو تلقین فرمائے، سارا دار و مدار ان پر ہونا چاہیے۔ تعوذ کرتے رہیں، اس لیے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں کہ حضرت سلیمان کے زمانے میں جنات جو تھے انہوں نے یہ سارے کام شروع کیے تھے، اور لوگ ان سے سیکھتے تھے جادو ٹونا، اور آج بھی نقش سلیمانی کے نام سے بکتے ہیں اس قسم کے جو بھی تعویذات ہوتے ہیں، اور وہ ایک دھندا بنا ہوا ہے۔ تو اس کو لوگوں نے سیکھا، اور وہ لوگ جو ہے آج بھی ہمارے ہاں یہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ اگر یہ یقین انسان کے دل میں ہو تو پھر اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور ویسے تو یہ ہے کہ تکلیف اللہ کی طرف سے کسی وقت آ سکتی ہے، بغیر اس کے کہ کوئی اور آپ کو پہنچائے، اللہ کی طرف سے خود بھی آ سکتی ہے۔ سورۃ الناس اب یہ آخری سورت ہے میرے نزدیک، یہ آخری گروپ جو ہے سورتوں کا جو سورہ ملک سے شروع ہوا ہے۔ یہ دونوں پارے جو ہیں یہ سوائے ان دو صورتوں کے سب مکیات پر مشتمل ہیں صورتوں پر، اور صرف یہ دو صورتیں جو ہیں یہ مدنیات ہیں۔ اور ریسیپروکل نوٹ کر لیجئے، پہلا گروپ جو تھا اس میں مکی صورت صرف ایک تھی، سورہ فاتحہ، اور مدنی صورتیں 6.25 پارے پر پھیلی ہوئی، سورہ بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ۔ اس کے بالکل برعکس ریسیپروکل نسبت یہاں ہے کہ یہاں پر یہ دو صورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، باقی دونوں پارے جو ہیں سب کی مکی صورتوں پر مشتمل ہیں۔ اور اس آخری صورت کا جوڑ مل جائے گا پہلی صورت کے ساتھ، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، کہیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں جو تمام انسانوں کا رب ہے، اس کی پناہ میں۔ ملک الناس، صرف رب ہی نہیں ہے، بادشاہ ہے، تمام انسانوں کا بادشاہ ہے۔ الہ الناس، تمام انسانوں کا معبود ہے۔ من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ کرنے والے خناس کی جو پیچھے چھپ جاتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے، اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ جو شیطان لعین ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، حضور کی حدیث ہے یہ شیطان تو اس طریقے سے انسان کے وجود میں سرایت کر جاتا ہے جیسے کہ خون سرایت کر رہا ہے۔ یہ شیطان جو ہے، اور یہ آپ وہ بھی پڑھ چکے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو بنایا، ہم جانتے ہیں کہ اس کا نفس امارہ جو ہے، اڈ اور لبیڈو، اس کو اندر کیا وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے۔ تو شیطان کو بھی کوئی اور اختیار حاصل نہیں ہے، ہمارے اپنے سفلی داعیات، ہمارے جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں، ہماری جو خواہشات ہیں، شہوات ہیں، ان کو وہ بھڑکاتا ہے، جس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ اس کی تھوتنی جو ہے وہ زمین جو وہ دل کے اوپر ٹکا کر پھونکے مارنی شروع کرتا ہے تاکہ وہ شہوت میں اشتعال پیدا ہو جائے اور سفلی جذبات میں اشتعال پیدا ہو جائے۔ اس کی اس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے۔ یہ ہے وسوسہ، وسواس الخناس۔ اور خناس کیوں کہا؟ اگر آپ ذکر کریں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، فوراً بھاگ جائے گا۔ تو ذکر سے جب دل خالی ہوتا ہے، دل میں اگر اللہ کی یاد نہیں ہے
تو شیطان آئے گا، تھوتنی ٹکائے گا اور پھونکے مارے گا۔ یہ چونکہ شیطان کی یہ ساری ترکیب انسان پر اثر انداز ہوتی ہے اس کے اپنے نفس کے وساطت سے، اندر سے، لہذا اس کے لیے یہ علیحدہ صورت جو ہے وہ قائم کر دی۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے، ان میں وہ وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ اب اس کو جوڑ لیجئے آپ پہلی صورت کے ساتھ۔ سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، قل اعوذ برب الناس، مالک یوم الدین ملک الناس، ایاک نعبد و ایاک نستعین الہ الناس۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہاں اس کے برعکس ہے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، بات تو ایک ہی ہے، ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت دے، ہمیں شیطان سے پروٹیکشن عطا کر دے، بات ایک ہی ہے، مضمون بالکل وہی سورہ فاتحہ کا۔ قل اعوذ برب الناس الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ملک الناس، اور معبود ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب ہم نے استعانت مانگی، اب استعانت، استعاذہ، یہ ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں، مدد مانگنا، پناہ طلب کرنا، استغاثہ، استعانہ، استمداد، مدد مانگنا، استنصار، نصرت طلب کرنا، باب استفعال کے تمام الفاظ جمع کر دیجئے۔ تو عبادت، ہم عبادت کرتے ہیں تیری، ایاک نعبد، لیکن ہمیں استعانت، تیری مدد چاہیے اس کے لیے، تو معبود ہے، ہم تیری عبادت کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن تیری مدد کے محتاج ہیں۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کا وعدہ کرتے ہیں لیکن تیری طرف سے ہمیں پروٹیکشن چاہیے کہ شیطان کے وسوسوں سے، وسوسہ اندازی سے ہمیں محفوظ کر دے۔ اس طریقے سے یہ سورہ مبارکہ ایک اعتبار سے مثنیٰ بن جاتی ہے سورہ فاتحہ کا، اور گویا کہ قرآن مجید کی آخری سورت اور پہلی سورت کے مابین ایک مشابہت قائم ہو جاتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔